الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق اللہ. دیر میں پہلے سے تھا کہ اسی سے شروع کروں گا، جب بھی شروع کرنا ہو. ماشاء اللہ آپ نے تو بار بار کہا شروع کرنے کو. باہر کے ملکوں میں سے بعض لوگوں نے کہا، اسے ہمت نہیں ہو رہی تھی مسلسل بیان کرنا. اب اس عمر میں ذرا سا دشوار معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے، ان کے کرم سے امید ہے کہ اللہ میری مدد فرمائے گا، اور آپ حضرات کی طلب کا ثمرہ بھی یہ ہوگا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قوت بھی دے گا، قوت گویائی بھی دے گا، اور مرتب بیان کرنے کی بھی انشاءاللہ توفیق مرحمت فرمائے گا. یہ آیت ہے، لیکن ہے بہت ہی جامع آیت، اس وجہ سے میں نے اس کا انتخاب کیا. ترجمہ اس کا یہ ہے، بہت مختصر بیان کرنا ہے.
سورہ ملک کے فضائل بھی چند سطر بیان کر دیتا ہوں۔ اس سورہ کو حدیث پاک میں واقعہ اور منجیہ بھی فرمایا ہے۔ واقعہ کے معنی بچانے والی، سورہ کے نام ہی میں یہ ہے بچانے والی۔ دوسرا نام ہے منجیہ، نجات دلانے والی۔ اس وجہ سے جہاں تک ہو اس کو معمول میں رکھنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کسی نے کہا کہ آپ نے لڑکیوں کے لیے کچھ انتظام کیا ہے روزی کا؟ کہا کہ میں نے ان کو سکھا دیا ہے سورہ ملک غالباً، وہ کافی ہے۔ یعنی اس کی برکت یہ بھی ہے کہ رزق میں وسعت و برکت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے المانع منجیہ تنجیہ من عذاب القبر، یہ صورت عذاب کو روکنے والی اور عذاب سے نجات دینے والی کیا ہو۔ یہ سورہ عذاب کو روکنے والی اور عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچا لے گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم لوگوں کو پڑھنے کی۔ اب یہ فضائل ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ہیں، جن کا لحاظ رکھنا، اس سے اعتقاد رکھنا بھی لازم و ضروری ہے۔ یعنی یہ سورہ عذاب کو روکنے والی اور عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچا لے گی۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس کے متعلق کہا ہے کہ حدیث حسن غریب ہے، پرتگی سے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ اور دیکھیے یہ نہیں کہ سب ہم لوگوں کو معلوم ہی ہو گیا، زندگی گزر جائے زیادہ حصہ ایسے رہے گا جو نہیں معلوم ہے، کتاب پڑھو۔ دیکھیے ہے بہت سے لوگوں کو معلوم ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم۔ یہ سننے سنانے سے ذرا سے اس میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے بالکل سنانے کا ارادہ نہیں تھا، میں نے کہا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے سنایا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ اس کو سالمی نے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ میں ایک ایسی سورہ ہے جس کی آیتیں تو صرف 30 ہے، قیامت کے روز یہ ایک شخص کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گی۔ قیامت کے روز یہ ایک شخص کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گی۔ اور وہ سورہ تبارک قرطبی اور ترمذی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک برکت سے مشتق، جس کے لفظی معنی بڑھنے اور زیادہ ہونے کے۔ یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کی شان میں بولا جاتا ہے تو سب سے بالا و برتر ہونے کے معنوں میں آتا ہے۔ تبارک سب سے اللہ تعالیٰ کے لیے تبارک جب بولا جائے گا تو مانے گا کہ اللہ تعالیٰ بہت بابرکت یا برتر ہے۔ جیسے اللہ اکبر، اللہ کے ہاتھ ہے ملک، اللہ جل شانہ کے لیے قرآن میں جا بجا
لفظ ید بمانے ہاتھ استعمال ہے، بیدی الملک، اللہ تعالیٰ جس مواضع سے بالا برتر ہے۔ ہاتھ کے کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہ ہاتھ کے کیا، اس کی بہت سے جانتی ہیں، اس لیے لفظ متشابہات میں سے ہے، میں اس کے چکر میں نہ پڑھوں کیسا ہے کیوں ہے، سب عقائد کی بات۔ جس کے حق ہونے پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اب کیسا ہاتھ ہے یہ پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر نہیں فرمایا ہے، تو ہم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہاتھ تو ہے، کیسا ہے اس میں زیادہ کھود کرید میں نہیں پڑنا چاہیے، اور اس کی کیفیت و حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی، اس کے در پہ ہونا درست نہیں لکھ دیا۔ اور ملک سے مراد آسمانوں اور زمینوں کی اور دنیا و آخرت کی حکومت ہے۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے 4 صفات کا دعویٰ کیا، اس آیت میں حق تعالیٰ کے لیے 4 صفات کا دعویٰ ہے۔ اول اس کا موجود ہونا ہے، بنیادی بات، عقائد کی بات ہے، اللہ ہے۔ میری کتاب تربیت اولاد ہے، اس میں لکھا ہے تربیت کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا یقین دلا دو اپنے لڑکوں کو، سب آگے کام آسان ہو جائے گا۔ دہریت یہی تو نہیں مانتے، ملک کے ملک گمراہ ہو گئے، کمیونزم یہی تو ہے، بڑے بڑے سربراہان سب ختم ہی ہو گئے، دہریا ہو چکے تھے، آج بھی بولتے چاہیے، آج بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ عراق ہے، اس نے کہا تھا کہ اب ہم نے خدا کو اپنے ملک سے نکال دیا، اس کو نکلنا پڑا نا، اس قسم کی دعوے جہاں بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، اندوہناک، عبرتناک، نتیجہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ کسی کی حکومت بچی تو اللہ کو کیا نکالے ہوئے، اپنے ایک دشمن کو تو نکال نہیں سکے، تو ملک میں تم کو پاکی دے دی، بہت بڑی بات، عبرت کی بات ہے، نصیحت کی بات ہے۔ اللہ کا وجود سب سے بڑی چیز اللہ ہے، ہم جو کر رہے ہیں اللہ ہے، اس کے استحضار سے اگر یہ پڑھائیں گے تو اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ ہے، ہماری اس بات کو بھی سن رہا ہے، ہمارے دیکھنے کو بھی سن رہا ہے، ہماری نیت کو بھی سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، نیت جو ہے وہ بھی۔ دوسرے انتہائی درجے کے صفات کمال کا مالک اور سب سے بالاتر ہونا، ایک تو اللہ کا وجود، پھر اللہ کے صفات عالیہ، اعلیٰ درجے کے صفات سے اللہ متصف ہے، جس سے بڑھ کر کے کوئی صفات ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسرے انتہائی درجے کے صفات کمالیہ کا مالک، سب سے بالا و تر ہونا، تیسرے آسمان اور زمین پر اس کی حکومت ہونا۔ اعتقاد یاد جسے میں سنا میں دیکھا بھی نہیں تھا، میں نے ابھی دیکھ رہا، لیکن ہے کام، آج کے دن کے مناسب یہ تھا، اللہ کی توحید ہے نا۔ تیسرے آسمان اور زمین پر اس کی حکومت کو ہونا، اتنے بڑے پر نہیں گئے، آفت مچی ہوئی ہے، اتنی ہے، اتنی بھی نہیں، کیا ہے ابھی کل سب مچھر مکھی اور جراثیم تہبارہ کر رہے ہیں، سنبھالے نہیں سنبھالی جا رہی۔ اللہ نے دے دیے تو مالک بنے، دیکھو کیا کرو، کچھ کرنا ہو کیا کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ بہت اچھی بات مجھے بہت پسند آئی ہے، میں دیکھا نہیں اس کو بالکل، میں آپ لوگوں برکت سے سنا رہا ہوں، یہ ضروری تھا۔ کہاں معلوم مجھے، مولوی ہے، مولوی نما تو ہی ہے، سب لوگ الحمدللہ جانتے ہیں، لیکن بہت معلوم پڑھتے ہیں پتہ نہیں چلتا پڑھ کے کیا کر رہے ہیں۔ ان چیزوں میں رسوخ ہونا چاہیے، عالم کے دل میں خود رسوخ ہو ان عقائد پر، تب ہے عالم۔ اللہ
چوتھے ہر چیز پر اس کا قادر ہونا، ہر چیز پر قادر. کہیں بھی چور ہو ڈاکو ہو اس کو معلوم ہے کہاں ہے، یہاں معلوم ہوتا ہے. 10 20 سال 40 سال پتہ ہی چلتا کہاں ہے وہ. پوری حکومت ہے اپنی حکومت میں رہ رہا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہاں ہے. لیکن اللہ کی ذات وہ ہے ماں، جو پوشیدہ چیز ہے ظاہر سے سب معلوم ہے. 7 تہ کے اندر ہمارے حضرت ایک سناتے تھے، ایک حدیث ہے بہت سناتے تھے. اگر 70 پردے کے اندر کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو اللہ کو معلوم ہے. ماشاء اللہ ظاہری کی بات ہے، پورا الفاظ نہیں بس. اگر اچھی نیت سے کیا تو وہ بھی معلوم ہے، اور بری نیت سے کیا وہ بھی معلوم ہے. عمل معلوم ہے، یعنی عمل کے معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کہ اچھی نیت سے کیا تو وہ بھی معلوم، اور بری نیت سے کیا سب معلوم. کیا نیتوں کا علم ہو سکتا ہے کہ کوئی کتنی بڑا سائنسداں ہو، کتنی بڑا حاکم ہو، یہ اتنی بڑا، یہ چیز اللہ نے اپنے لیے. اللہ ہم سب اگلی آیات میں اس دعوے کے دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہی میں غور کرنے سے واضح ہوتے ہیں. اللہ کے یہ ستارے ہیں، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں. اس لیے اگلی آیات میں تمام کائنات اور مخلوقات کی مختلف انواع و اصناف سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید اور اس کے کمال قدرت پر استدلال کیا گیا ہے. سب سے پہلے اشرف المخلوقات انسان کے اپنے وجود میں جو دلائل قدرت ہے اس کی طرف متوجہ فرمایا. الذی خلق الموت والحیات، یہ دلائل ہیں اللہ کے وجود کے، اللہ کے قدرت کے، سب دلائل ہیں. پہلی چیز اپنے وجود میں جو دلائل قدرت ہے، اپنے وجود میں جو دلائل قدرت ہے اس کی طرف متوجہ فرمایا. الذی خلق الموت والحیات، اس کا بیان ہے کہ اس کے بعد کئی آیاتوں میں آسمانوں کی تخلیق میں غور و فکر حصہ ہے. تو اپنے میں دیکھو، موت آ رہی ہے، حیات آ رہی ہے. اب تو خود دیکھ رہے ہیں موت نہ تمہارے اختیار میں نہ حیات تمہارے اختیار میں. کہتے ہیں بچے پیدا ہی نہیں ہوتے، خراب کرتے نہیں ہوتا. بچہ ہے نہیں، آپ نہیں قادر، نہیں ہے تو وہ تو نہیں ہے، جو ہے اس پر بھی آپ قادر نہیں کہ اس کو صحیح طریقے سے آپ حاصل کر لیں اللہ کے. اس کے بعد کئی آیتوں میں مسلمانوں کی تخلیق میں غور و فکر سے استدلال کیا ہے. الذی خلق سبع سماوات، اس کے بعد زمین کی تخلیق اور اس کے فائدے متعلقہ میں غور و فکر کا حکم ہوا. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، زمین کو تمہارے لیے کیا بنا دیا. 2 آیتوں پھر فضائے زمین کے بارے میں، پھر فضائے آسمانی میں رہنے والے مخلوق و پرندوں کو ذکر کیا ہے. زمین کو تمہارے لیے ہموار کر دیا ہے. آسمان میں کیا ہے، پھر فضائے آسمانی میں مخلوق پرندوں فرمایا. الم یروا الی الطیر، چڑیا دیکھ رہے کیسے اڑ رہی ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کے مخلوقات ہیں جو جس میں تدبر اور تفکر کا حکم ہے. ایک تھے ایک ساتھ پہلے زمانے کے، انہوں نے 40 دن تک عبادت کیا ہے. تو وہ تھا حدیث میں انہوں نے پڑھا تھا یہ کہ جو 40 دن تک عبادت کرتا ہے اللہ کے لیے تو اس کے لیے ایک بدلی ہو جاتی ہے جو اس کا سایہ رکھتی ہے اتنے دنوں تک. حدیث کے الفاظ 40 دن عبادت کیا خلوص سے، لیکن وہ بدلی نہیں آئی. تو اپنے ماں سے کہا کہ اماں حدیث میں یہ ہے کہ جو 40 دن عبادت کرے تو اس کے لیے بدلی آ جائے گی. ہم نے تو کیا عبادت لیکن نہیں آئی. تو کہا بیٹا للہ ہے، اللہ کے لیے، تم نے تو بعد آنے کے لیے کیا ہے تو کیسے کو ہوا. اللہ کے لیے للہ کے قید چھوڑ دیا انہوں نے. غرض اس پوری سورہ میں لکھ رہے غرض اس سورہ میں اصل مضمون
حق تعالیٰ کے وجود، اس کے کمال علم و قدرت پر کائنات عالم کے مشاہدے سے دلائل پیش کرنا ہے. پوری مفتی صاحب ہیں، مفتی محمد شفیع صاحب، علمی بھی ہے، عبرت کے لیے سبق ہے. کیا زندگی میں آئے، اب دیکھ خالق و مالک ہی نے پہچانا تو کیا پہچانا. ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا. سب کی پہچان ہو گئی اور خدا کی پہچان نہیں. خدا نے اپنی پہچان کرائی ہے. زمین و آسمان کا میں مالک ہوں، اس کے اندر جتنی چیزیں ہو رہی ہیں سب میرے ارادے سے عزم سے ہو رہی ہیں، کسی کو اس میں کوئی دخل نہیں. ضمن دوسرے مضامین کفار کی سزا اور مومنی کی جزا بھی آ گئے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کو پہچانوایا ہے کہ میں ہوں اور میرے یہ صفات ہیں. جانا ضروری نہیں ہے مسلمان کو. اچھا ہوا مضمون، اللہ کا شکر ہے. میں ہوں اور میرے یہ صفات سب لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے. اسی لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ اللہ کی معرفت. تمام علوم اسی لا الہ الا اللہ میں ہے. کوئی معبود نہیں مان لیا نا سوائے اللہ کے. یہ اللہ کو مان لینا کہ ملک اور مملوک سب انہی کا ہے، سب صاحب قدرت. لا الہ الا اللہ لکھا ہے کہ تمام علوم کا مرجع یہی لا الہ الا اللہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. آپ جانیے کہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے. معلوم ہوا کہ پورا علم لا الہ الا اللہ کے اندر ہے. جتنے علوم بھرے ہوئے ہیں پوری دنیا میں وہ سب لا الہ الا اللہ کے تابع ہیں. اب لا الہ الا اللہ کو نکالو گے تو تباہ ہوگی، بربادی آئے گی. یہی آ رہی ہے لا الہ. ہمارے جو سب سے بڑی جامعہ کہیے وہ کون ہے؟ غار ہرا. سب سے بڑی غار ہرا. وہاں کیا کہا گیا ہے؟ بسم اللہ اقرا بسم ہر بسم ربی. آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے. کہا جتنی یونیورسٹیاں ہیں لندن میں بین کے مولانا حلیمیہ نے، یہ سب اگر بسم اللہ سے پڑھی ہوتی تو یہ کارآمد ہوتی، جو کہ اللہ کے نام سے یہ نہیں ہے. اس وجہ سے کا کوئی وجہ نہیں. ہر یونیورسٹی کے لیے، ہر جامعے کے لیے ضروری ہے وہ شروع کرے کس سے؟ بسم اللہ. اللہ کے نام سے شروع تو کیا انہوں نے، لیکن اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا. اس وجہ سے اس کے اندر برکات نہیں آ سکتی. بہرحال ضمن دوسرے مضامین کی سزا، کفار کی سزا اور مومنین کی سزا بھی آ گئے ہیں. خود انسان کے نفس میں جو دلائل اللہ کے کمال علم و قدرت کے ہیں اس کے دو لفظوں سے ہدایت فرمائی. تم بھی کر سکتے ہو، سمجھ سکتے ہیں. کیا ہے؟ موت و حیات کی حقیقت. دلائل کمال علم و قدرت کے ہیں، اس کی طرح دو لفظ خلق الموت والحیات. غور کرو اس میں، کون موت لاتا ہے، کون حیات لاتا ہے. دیکھتے ہیں موت کا کیا حال ہے. سب کو معلوم ہوا کہ موت اللہ کے اختیار میں، کوئی بچا نہیں سکتا. دوا ہو تبھی بچا سکتے، نہ کہ بے دوا کیا بچائے گا کوئی. یعنی پیدا کیا اس نے موت اور حیات کو. خلق الموت والحیات. احوال انسانی میں سے یہاں صرف دو چیزیں موت و حیات بیان کی گئی، کیونکہ یہی دونوں انسانوں کے تمام عمر کے احوال و افعال پر حاوی ہیں. جتنی چیزیں ہو زندگی میں حاصل ہوگی. حیات کے لیے پیدا کرنے کا لفظ تو اپنی جگہ ظاہر ہے کہ حیات ایک وجودی چیز ہے. تخلیق و تکوین کا اس سے متعلق ہونا ظاہر ہے، لیکن موت بظاہر ایک عدمی چیز ہے. حیات کو پیدا کیا ہے تو سمجھ میں آتا ہے موت کو کیسے پیدا کیا اللہ نے. اس کے ساتھ تخلیق کا تعلق کس طرح ہوا، اس کے جواب میں علم تفسیر نے متعدد اقوال نقل کیے ہیں. سب سے زیادہ واضح یہ ہے کہ
موت عدم محض کا نام نہیں، موت بھی وجودی چیز ہے، بلکہ زوج اور بدن کا تعلق منقطع کر کے بلکہ روح اور بدن کا تعلق منقطع کر کے روح کو ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل کرنے کا نام موت ہے، تو وجودی ہو گیا، یعنی حیات تو وجودی ہے ہی ہے، روح کہتے کتنی عمدہ بات ہے، بلکہ روح اور بدن کا تعلق منقطع کر کے روح کو ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل کرنے کا نام کیا ہے؟ موت، تو وجودی ہو گیا کہ نہیں؟ روح جاتی ہے، یہاں گئی وہاں گئی، تمام آتا ہے جی، سب بہت عمدہ بات ہے، اور یہ ایک وجودی چیز ہے، تو موت بھی ایک وجودی ہے، حیات جیسے وجودی ہے اسے موت بھی وجودی ہے۔ غرض جس طرح حیات ایک حال ہے جو جسم انسانی پر طاری ہوتی ہے، حیات ہے، ہم ہیں، اس طرح موت بھی ایک ایسے ہی حال ہے، موت ہوگی چلے جائیں گے، تو وہ بھی ایک حال ہی تو ہوا، یہاں رہنا جیسے ایک وجود ہے، جیسے قبر میں رہنا یہ بھی ایک وجود ہے کہ نہیں؟ جس حال میں بھی ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے بعد میں تفسیر سے جو یہ منقول ہے کہ موت و حیات دو مجسم مخلوق ہے، موت ایک میڈھے کی شکل میں اور حیات ایک گھوڑی کی شکل میں ہے۔ ابھی میں تفسیر رکھا کرنے والا، اس سے مراد بظاہر اس صحیح حدیث کا بیان جس میں یہ ارشاد ہے کہ جب قیامت میں اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ میں داخل ہو چکیں گے تو موت کو ایک میڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور پلسرات کے پاس اس کو ذبح کر کے اعلان کر دیا جائے گا کہ اب جس حالت میں جو ہے وہ دائمی و ابدی ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، جو ہے۔ اب کسی کو موت نہیں آئے گی، جو ہے موجود ہے، موت نہیں آئے گی، اب وجود ہی وجود ہے، موت نہیں ہے، ختم۔ مگر اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ دنیا میں موت کوئی جسم ہو، جس طرح دنیا کے بہت سے احوال و اعمال قیامت میں مجسم و متشکل ہو جائیں گے جو بہت سے حدیث سے صحیح سے ثابت ہے، اسی طرح موت جو انسان کو پیش آنے والی ایک حالت ہے وہ بھی قیامت میں مجسم ہو کر میڈھے کی شکل میں ذبح کر دی جائے گی۔ تفصیل ہے اور تفصیل مظہری میں فرمایا کہ موت اگرچہ آدمی چیز ہے مگر عدم محض نہیں، بلکہ ایسی چیز کا عدم ہے جس کو وجود میں کسی وقت آنا ہے، اس پر ہے نہیں آئے گی۔ جو روپیہ پیسہ آپ کی جیب میں ہے، کہیں بینک میں ہے، کہیں ہے، وہ بھی تو وجود ہے کہ نہیں؟ کہیں بھی ہو، چاہے امریکہ میں ہو چاہے روس میں ہے، ہماری جیب میں نہیں ہے لیکن ہے تو کہیں، یا موت ہے کہیں۔ اور ایسے تمام معلومات کی شکلیں معلومات نہیں ہیں، معدومات کی شکلیں عالم اسلام میں قبل وجود ناسوتی موجود ہوتی ہیں، جن کو عیان ثابتہ کہا جاتا ہے۔ ان اشکال کی وجہ سے ان کو قبل وجود بھی ایک قسم کا وجود ہے، ابھی نہیں ہے لیکن وجود تو ہے ہی۔ عالم مثال کے موجود ہونے پر بہت سی روایات حدیث سے عالم مثال کے موجود ہونے پر بہت سی روایت حدیث سے اصلاح فرمایا، واللہ عالم۔ اب بتلا رہے ہیں آیت میں موت کا ذکر مقدم کر خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا اور حیات، اصل کے اعتبار سے موت ہی مقدم ہے۔ دیکھیے آیت میں موت کا ذکر مقدم کرنے کی وجہ بھی اس بیان سے واضح ہو گئی کہ اصل کے اعتبار سے موت ہی مقدم ہے۔ ہر چیز جو وجود میں آتی ہے پہلے موت کے عالم میں تھی، بعد میں اس کو حیات عطا ہوئی، اس لیے موت کا ذکر مقدم ہے۔ خلق الموت والحیات۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آگے جو موت و حیات کی تخلیق کی وجہ انسان کی آزمائش و ابتلا قرار دے رہے ہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ آزمائش بنسبت حیات کے موت میں زیادہ ہے، آزمائش تو وہی ہوگی جو موت کو مقدم کیا۔
کیونکہ جس شخص کو اپنی موت کا استحضار ہوگا وہ اچھے اعمال کی پابندی زیادہ سے زیادہ کرے گا، اور اگرچہ یہ آزمائش حیات میں بھی ہے کہ زندگی کے قدم قدم پر اس کو اپنے عجز اور اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا استحضار ہوتا رہتا ہے، جو حسن عمل کی طرف داعی ہے۔ لیکن موت کی فکر اصلاح عمل اور حسن عمل میں سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ اس وجہ سے ہمارے صوفیہ موت کا مراقبہ کراتے ہیں۔ موت کا استحضار عمل صالح کے لیے زیادہ مفید ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کی حدیث مرفوع ہے، کفا بالموت واعظاً و کفا بیقین غنا، یعنی موت واعظ کے لیے کافی ہے اور یقین غنا کے لیے۔ مراد یہ ہے کہ اپنے دوستوں عزیزوں کی موت کا مشاہدہ سب سے بڑا باعث ہے، زندہ سب سے بالکل واضح ہے سب۔ مراد یہ ہے کہ اپنے دوستوں عزیزوں کی موت کا مشاہدہ سب سے بڑا باعث ہے۔ جو اس سے متاثر نہیں ہوتا اس کا دوسروں چیزوں سے متاثر ہونا مشکل ہے، جو موت سے نہیں متاثر ہوتا۔ اب دیکھیے کتنی عمدہ ہے، اسی لیے سنا ہے اس کو میں نے حالات کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ مشاہدہ کرا رہے ہیں ہم کو، مراقبہ کرنے کی ضرورت نہیں، مشاہدہ کرنے کی، میں نے کہا نا مشاہدہ باللہ۔ سب ماں عثمان صاحب سب چھوٹی عمر، کوئی بہت کبھی ویسے ہی میری عمر بھی اٹھا لی۔ کہاں گئے مولانا عثمان صاحب اس دن پڑے، کہاں گئے وہاں صحیح صاحب۔ جس کو اللہ نے ایمان یقین کی دولت عطا فرمائی اس کے برابر کوئی غنا و بے نیاز نہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے یقین کی دولت عطا فرمائی اس کے برابر کوئی غنی و بے نیاز نہیں، سب سے غنی یقین کی دولت۔ ربی ابن انس نے فرمایا موت انسان کو دنیا سے بیدار کرنے اور آخرت رغبت دلانے کے لیے کافی ہے۔ اصل میں یہی سنانا تھا لیکن وہ باتیں بھی مفید ہی تھی، اس لیے سنا دیا۔ ربی ابن انس نے فرمایا کہ موت انسان کو دنیا سے بیدار کرنے اور آخرت کی طرف رغبت دلانے کے لیے کافی ہے۔ اب بھی مضامین کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس سے نہیں متاثر ہوں گے۔ کب وقت آئے گا؟ موت تو کھڑی ہوئی ہے، کسی کو کچھ ٹھیک نہیں۔ روزانہ اخبار میں آپ پڑھیے گا، یہ بیماری جا رہی ہے، وہ بیماری آ رہی ہے، وہ ختم ہو رہی ہے، ہر دن آتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا، خلق السماوات۔ احسن والا، یعنی یہ بات قابل نظر ہے کہ انسان کی اس آزمائش میں جو ان کی موت و حیات سے وابستہ ہے، حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہی ہے۔ یہ سب موت حیات جو ہے، مقصد اس کا کیا ہے؟ موت آ رہی ہے، حیات ہی، پیدا بھی ہو رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں، یہ بہت ہے، اسی لیے سنا۔ اس سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانچے تمہارا عمل کیسا ہے۔ احسن عملہ، یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ انسان کی اس آزمائش میں جو اس کو موت و حیات سے وابستہ ہے، حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ یہ جو موت حیات آ رہی ہے اور ہم آزمانا چاہتے ہیں، کیا آزمانا چاہتے ہیں؟ آزمانا چاہتے ہیں کہ کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کس کا عمل زیادہ ہے۔ یہ دفعہ اور ایک آسا پہلے بیان کیا تھا اس پر، شاید جو بعدوں نے لکھا بھی تھا کہ عجیب نقطہ آپ نے بیان کیا، حالانکہ یہ نقطہ سب ہے۔ یہ نہیں کہ اکثر و عملہ نہیں فرمایا، یہ جانچے کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، نہیں، بلکہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ بہت سے لوگ صاحب اللہ اللہ کرتے ہیں، 10,000، لیکن اللہ کا نام صحیح نہیں لیتے۔ اللہ، لا الہ الا اللہ میں لکھا ہے کہ ہاں، دونوں ہاں کو ظاہر کرو، لا الہ الا اللہ کہا، اس میں بڑے راز ہیں، بہت لکھا، نصیحت کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، دونوں ہاں کو ظاہر کرو، ان میں بہت سی چیزیں ہیں
جو اس ظاہر کرنے ہی پر ظاہر ہوتی ہے. لا الہ انہیں کی اس کے عدد پورا کرنے کے لیے اب لا الہ صحیح رکھا ہے. الہ کا نام بہت بڑے بزرگ ہیں غالباً باقی بھی اللہ وغیرہ نے کہا یہ بات ہے. میں نے لکھا ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ کوئی معبود نہیں. ایک بزرگ تھے لا الہ جب کہتے تھے خود بھی غائب ہو جاتے تھے. جب الا اللہ کہتے تھے حاضر ہو جاتے تھے. کوئی معبود نہیں، میں بھی معبود نہیں، میں بھی مقصود نہیں، ختم. کہا الا اللہ خود بھی وجود ہو موجود. سمجھ گئے؟ ارے صوفی لوگ بھی سمجھنے کی بڑی بات. سب اسی چل رہا ہے. لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوال کون سننے والا ہے. تو وہاں معلوم ہوگا. خلق الموت والحیات صاف صاف اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی پر بیان کرنا سے بیان کر ہی رہا ہوں نا. اللہ کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کی معرفت پر وہ نہیں ارادہ تھا. میں پڑھا بھی نہیں تھا کبھی اس کو. جاننا اور بات سمجھتا ایک پڑھنے کے بعد ایک بصیرت یہ بہت مشکل. ہاں بہت مجھے فائدہ ہوا ہے. اللہ کی معرفت اللہ کیا ہے پڑھتا تو رہتی ہے آدمی. کیا پڑھ دیا ہو گیا ختم. لیکن اسی کی شرط ہو رہی جو آپ نے پڑھا ہے. زندگی میں سارا نہیں ہو سکتی. یہاں یہ بات بھائی یہ تو الہیات ہیں. جماداتی میں کیا سب کاملوں کے دن رات جو تحقیقات ہو رہی ہیں یہ پہلے 10 سال پہلے تھی. یہ سب تحقیقات یہ سب جو ہے جب ان چیزوں میں اتنے علوم ہیں مولانا حکمتیں ہیں تو اللہ کی آیات میں کتنی ہیں کوئی تصور نہیں کر سکتا. اسی لیے آپ بزرگ نے کہا کہ جتنے علوم ہیں وہ سب لا الہ الا اللہ کے اندر درج ہیں. مجدد صاحب کو تو انکشاف ہوا. فرماتے ہیں کہ بہت سے کوتاہ نظر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے سے کیسے کوئی جنت میں چلا جائے گا. لا الہ الا اللہ. بہت سے کوتاہ نظر لوگ بیوقوف لوگ مرا مکشوف میں شبد. مجھے ایسا کہتے مجھ کو مکشوف ہوتا ہے کہ اگر سارے عالم میں ایک آدمی بھی لا الہ الا اللہ کہے اور سارے عالم کو اللہ بخش دے تو اس کے اندر وسعت ہے. یہ معرفت ہے. کہتے ہیں بعض کوتاہ نظر تو یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کہا کیسے جنت میں چلا جائے گا. مرا مکشوف میں شبد. مجھ کو یہ مکشوف ہوتا ہے. ایک شخص اگر لا الہ الا اللہ کہے اور سارے عالم کو اللہ بخش دے تو اس کے اندر وسعت ہے، گنجائش ہے. اب وہاں سمجھ میں آئے گا یا بڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا. خالی پڑھو گے نہیں بلکہ پڑھو گے. اللہ ہم سب لوگوں کو بڑھائے آگے اپنے علم و معرفت میں بڑھائے. یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ انسان کی اس آزمائش میں جو اس کی موت و حیات سے وابستہ ہے حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے. عمل اچھا دیکھو. حسن نیت سے اعمال میں اچھائی آتی ہے. حسن عمل آپ کچھ بھی بنوائیں، مسجد بنوائیں، مدرسہ بنوائیں، حسن عمل اگر نہیں عمل صاحب. میں نے دن بیان کیا تھا حسن عمل، پھر بعد میں بیان کروں گا. کہ حسن عمل سے کیا فائدہ ہوا؟ حسن عمل کی وجہ سے جو غار میں پھنسے ہوئے لوگ تھے چٹان میں وہ نکل گئے حسن عمل سے. حسن نیت سے حسن عمل وہ عمل جو کیا حسن نیت سے کیا تھا. اپنے ماں کو دودھ پلایا، ہاں ماں کی خدمت کیا، معمولی بات ہے. اس کی وجہ سے چٹان ہٹ گئی. اپنی چچا داد بہن سے ہٹ گیا اور ڈر گیا اللہ سے. حسن عمل ہی ہوا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ میں ابھی ماہوہ میں آ گیا تھا. ایک آدمی نے مزدوری کیا، مزدوری نہیں یہ چلا گیا. بہت دنوں کے بعد آیا، پوچھا کہ بھائی ہمارا مزدوری دیجیے. اب 2 پیسہ 4 پیسہ رہا ہوگا، معلوم کیا رہا. کہا جاؤ لے لو. کیسا پڑا ہوا ہے پورا ذخیرہ امبو جماعت گایوں کی بکریوں کی جنگ لے لو. اس نے کہا مذاق کر رہے ہیں یہ.
کہا نہیں بھائی، تمہاری مزدوری ہم نے الگ کیا، اس کو ہم نے بڑھایا، انڈا خریدا، مرغی خریدا، بکری خریدا، گائے خریدا، تمہارا ہی سب ہے، تمہارے اجر کا یہ اللہ کے بندوں کے یہاں کا یہ اجر۔ اس بار چٹان ہٹ گئی نا۔ اور تیسری بات کیا کہوں میں صاحب، سوء نیت، وہ حسن نیت ہے، یہ سوء نیت۔ عالم کو بلایا جائے گا، تم نے کیا کیا؟ علم پڑھا اس نے، کہا حضرت اللہ رب العالمین ہم نے پڑھا، پڑھایا، بات کہا، بیان کیا، کہا تم نے سب کچھ یہ کیا ہے اس لیے تاکہ تم کو عالم کہا جائے، کھاؤ پکڑو جہنم پھینک دو اس کو۔ اچھی چیز ہے، ایک بدعملی کی وجہ سے یہ نتیجہ ہوا، وہاں کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن حسن عمل کی وجہ سے چٹان ہٹ گئی پہاڑ کی۔ شہید بلایا جائے گا، بھائی ہم نے تم کو قوت دیا تھا، کیا کیا؟ کہا ہم لڑے، کارزار میں شہید ہو گئے، کہا سب اس لیے کہا گیا تم کو شجاع کہا جائے۔ مال روپیہ پیسے والے کو، غنی کو بلایا جائے گا، مالدار کو، میں نے تم کو مال دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ کہا ہم نے یہ کیا، وہ کیا، نیکی کام کیا، کہا سب اس لیے تم نے کیا تھا کہ تم کو سخی کہا جائے۔ میں نے شروع تو کر دیا لیکن مجھے سمجھ میں یہ آتا تھا کہ میں بیان کر سکوں، ابھی تھے اب تھے شاید نہیں سب لوگ میں خود متاثر بیان کرنے دعویٰ تو کر دیا کہ 3 عمل ایسے ہیں، تینوں اللہ کا شکر ہے۔ میں بار بار پوچھتا بھی رہا کسی سے کہ بھائی یہ ٹھیک بیان کر رہا ہوں نہیں، اس وقت ٹھیک بیان کر دیا نا، تینوں جمع کرنا۔ مولانا عوامہ جو آئے تھے یا اور کوئی عالم آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہر عالم کی ضروری ہے کہ اس حدیث کو پیش نظر رکھے، لکھ کے رکھے۔ نقل بھی کرا ہے میں نے، مجھے کہا یہ یاد آ گیا، اللہ کا شکر۔ اس میں اب ڈر لگتا ہے بھائی، جب اتنا سے ڈر لگتا ہے کہ اس میں بھی مجھے کاری کوئی نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے، یہ نہیں فرمایا کس کا عمل زیادہ ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی عمل کا مقدار زیادہ ہونا، کسی عمل کی مقدار کا زیادہ ہونا قابل توجہ نہیں، بلکہ عمل کا اچھا اور صحیح و مقبول ہونا معتبر ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ اسے نیت سے۔ اس لیے قیامت میں انسان کے اعمال کو گنا نہیں جائے گا۔ دیکھیں مجھے آج یہ وزن ہے کا لفظ آتا ہے، اس لیے قیامت میں انسان کے اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا، جس میں بعض ایک ہی عمل کا وزن ہزاروں اعمال سے بڑھ کر، تعداد میں تو ایک ہی رہے گا وہ، لیکن وزن ان کا بڑھ کہ ایک عمل کا اتنا وزن ہو جائے گا کہ عمل نیک عمل کا بھاری ہو جائے گا۔ یہ بھی دیکھیے گا، بس مختصر اب کیا کر پوری بات ہو جائے گی۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یہاں تک کہ احسن و عملہ تک پہنچے تو فرمایا احسن و عملہ وہ شخص ہے جو کہ اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے زیادہ پرہیز کرنے والا ہو۔ احسن و عملہ کو حضور رک جائے اور اللہ کی اطاعت میں ہر وقت مستعد ہو، یہ احسن و عملہ۔ بس دوسری بات ہوئی، بس اتنا ہی سنانا تھا، لیکن شروع والا بھی اللہ تعالیٰ کے متعلق مجھے بھی بہت اثر ہوا۔ توحید سامنے آئی، اللہ کے صفات عظیمہ کا استحضار ہوا، یہ ایسا ہے مجھے ایسا کر کے کہ گویا کہ دین کا خلاصہ ہے اس کے اندر، دین کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی، حسن عمل کی توفیق ہے۔ اب یہ دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھ لیجیے، دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ اس مجلس، پہلی مجلس کو اللہ قبول فرما لے گا انشاءاللہ، آئندہ سب قبولی ہوگی۔ یہ کہ آنے کا اہتمام جو لوگ کر رہے ہیں تو اچھا ہی رہتا ہے، اب آپ کے آنے سے ایک خوشی تو ہے ہی ہے، آپ کو بھی نفع ہوگا، مجھے نفع یہ ہے کہ مجھ کو خوشی ہے، مسرت ہے، دل کو سکون، اطمینان۔ طالبین رہتے ہیں تو اس کی وقت دل میں آتی ہے، عظمت ہوتی ہے۔ دعا کیجیے، اللہم صلی علی وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حسن عمل کی توفیق مرحمت فرمائے،
اور حسن عمل یہی ہے کہ عمل میں اخلاص ہو، صرف کی نیت ہو. ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ رضا اس میں مقصود ہے. سب سے بڑی بات، سب سے اللہ خوش ہو جائے. ہم جو کسی کو دے رہے ہیں اسے اللہ خوش ہو جائے. ہم کوئی کسی کا نیک عمل کر رہے ہیں، کسی مدد کر رہے ہیں، اللہ خوش ہو جائے. اتنی نیت کرنا ہے اور کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن نیت کی توفیق برحمت فرمائے. اور جو بھی ہمارا عمل تھوڑا بہت ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے مرضیات میں وہ عمل ہو اور آپ کے رضا کا ذریعہ ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.